الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگو، عزیز بھائی، ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی پہنچا دے کہ ہم رمضان کو پا سکیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، پیروی میں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، رجب میں بھی شعبان میں. تو بہرحال یہ مبارک مہینے ہیں، رجب کا بھی مہینہ، شعبان کا بھی مہینہ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ تو برکتوں والا مہینہ ہے. ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے ان مہینوں میں، اور خاص طور پر چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعتبار سے کس طریقے سے تیاری کرنا ہے، اس کے متعلق آج کی اس مجلس کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے. پھر جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو اس سے پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے کچھ تیاری کرے، رمضان کے لیے کچھ یعنی تیار ہو جائے رمضان کے روزوں کے لیے. ورنہ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو شعبان کے مہینے میں جو ایک رات آتی ہے جس کو ہم 15ویں شعبان بولتے ہیں اور جس کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، شب برات جس کو ہم بولتے ہیں، اس رات کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ افترض علیکم صیامہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس 15ویں شعبان کو روزے رکھا کرتے تھے اور اس کی رات میں قیام فرماتے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے رات گزارنا، جو ان کی بات صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت وارد ہوئی شب برات کی. جب 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ لحاف میں سوئے ہوئے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے،
تو رات میں نے دیکھا، میں تو سو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنے بستر پر سے، تو اس وقت میری نیند کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ بند کیا، یعنی خود تو جاگ رہے لیکن لوگوں اپنے گھر والوں کو نہیں جگا رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے کسی سوتن کے گھر تو تشریف نہیں لے گئے، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جنت البقیع میں تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے اپنے لیے، اپنے امت کے لیے، اپنے آنے والی امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا تو میں بھی آپ سے پہلے چلنے لگی، اور جلدی تیزی سے چلنے کی وجہ سے میری سانس بھی پھول رہی تھی، اور پھر میں اپنے گھر میں آ گئی۔ جب میں اپنے گھر میں آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر سمجھ گئے، کہا کہ میں ہرگز آپ کا حق نہیں مانگ سکتا، میں تو جنت البقیع گیا تھا۔ اور آج فرمایا کہ آج یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا روزہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا، یہ اور جاگ کر کے عبادت کرنا، اصل صرف جاگنا نہیں، جاگ کر کے عبادت کرنا یہ اصل، ورنہ جاگتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، ادھر ادھر کے گھومنے میں، پھرنے میں، پارٹیوں میں لگے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے رات گزار دیتے ہیں۔ دوستو ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، اگر رات گزارنا ہی ہے تو اچھے طریقے سے ہم گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، اور نوافل میں، کثرت تلاوت میں، کثرت ذکر اللہ میں، دعاؤں میں اس رات کو گزاریں، اور ہو سکے تو اس کے دن کا روزہ رکھیں جیسا کہ میں نے بھی کہا۔ اور صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تابعین کے احوال سے معلوم ہوتا ہے، تابعین کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس رات کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، تو اس وجہ سے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس کو لازمی اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی جب تک قبرستان نہیں گئے شب برات ہوتی ہی نہیں، کبھی گئے کبھی نہیں گئے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے، خاص طور پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ جو عبادت، جو چیز جتنی حد تک ہے اس کو وہاں تک رکھو۔ جیسے مثال کے طور پر یہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، تو اگر کوئی آدمی پوری زندگی صرف ایک مرتبہ جاتا ہے قبرستان تو گویا یوں سمجھو کہ اس نے سنت پر عمل کر دیا۔ پھر بھی اگر کسی کے دل میں یہ شوق ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کو ایک تمنا ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ ہو سکے بھئی وہ وہاں قبرستان کے اندر اس کے رشتہ دار موجود ہیں، قبرستان کے اندر اس کے والدین موجود ہیں، قبرستان کے اندر اس کے بھائی بہن موجود ہیں، تو ایک آدمی کا ایک تمنا ہوتی ہے کہ ایسی رات میں ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں، اپنے اہل و عیال کو یاد کریں، اپنے ماں باپ کو ہم یاد کریں۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی کبھی کبھار جاوے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کبھی شب قدر کو جو ہے قبرستان جاوے، کبھی چھوڑ دے، کبھی نہ جاوے۔ اسی طریقے سے شب قدر 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق بھی ہے
کہ کبھی روزہ رکھے کبھی نہ رکھے، کبھی رکھے کبھی نہ رکھے، اس طریقے سے کرے۔ تو جس اعتبار سے جو چیز جتنی حد تک ہے اور جتنے درجے تک ہے اس کو اپنے درجے تک رکھنا چاہیے، اس کو لازمی قرار دینا۔ اور جیسے اگر کوئی عبادت نہ کرے، جائے کہ قبرستان نہ جائے، 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھے، تو اس کو تان و تشنی کرنا، لان تان کرنا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو بہرحال کبھی ہم قبرستان جائیں کبھی نہ جائیں، کبھی روزہ رکھے کبھی نہ رکھے۔ خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، یعنی سورج جب غروب ہو جاتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں، اور جب رات شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ندا دینا شروع فرما دے۔ کیا ندا دیتے ہیں؟ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کو طلب کرنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی ندا لگاتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس رات میں عبادت ضرور کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ اگر نوافل کا اگر ہم اہتمام کرنا چاہیں تو ہم اپنے گھروں میں اہتمام، تنہائی میں اہتمام کریں، اجتماعی شکل اختیار نہ کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نماز کو یعنی جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور مسجد میں سب کے ساتھ مل کر کے کھڑے رہ کر کے صف بندی کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، وہ نوافل خاص طور پر گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ تنہائی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ حضرات علماء فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی والی جو عبادت ہوتی ہے اس وقت ہم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہوتا ہے، یہی جو اصل تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو بہت آہستہ آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے نماز کو ختم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا بہت آہستہ قرات کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں اس کو سناتا ہوں، میں اس کے لیے میں پڑھتا ہوں جو آہستہ بھی میری آواز کو سن لیتا ہے، یعنی میں اللہ کو سنانے کے لیے، میں کسی اور کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف اللہ کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور میرا اللہ چاہے میں آہستہ پڑھوں یا زور سے پڑھوں، میرا اللہ میری آواز کو سن رہا ہے، اس وجہ سے میں آہستہ تلاوت کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا بہترین جواب دیا۔ تو ایسے ہی ہم اور آپ بھی جب ہم عبادت کریں، نوافل عبادت کریں، نفلی عبادتیں کریں، تو ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے، اسی طریقے سے عبادت کریں۔ ورنہ بہت خطرہ رہتا ہے اگر ہم مسجد کے اندر اگر نوافل کا اہتمام کریں گے تو یہاں لوگ آئیں گے جائیں گے، ہمیں دیکھیں گے، ہے نا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال یہ 15ویں شعبان بھی ماشاءاللہ آ رہی ہے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو ابھی سے اس کی کیا کرنا چاہیے، ابھی سے اس کی مشق کرنی چاہیے، ابھی سے اس کا اہتمام کریں گے، اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ تو اب اس میں یعنی جو لہو و لعب ہے، ادھر ادھر کی پارٹی بازی ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے اور صحیح طور پر رات کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا کہ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اور جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کا استقبال بھی اہم کیا جاتا ہے، اس کا استقبال بھی اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو دوستو رمضان کا مبارک مہینہ بھی اہم ہے،
سارے مہینوں کا سردار ہے تو اس کا استقبال ابھی سے شروع کرے ہو، اس کا استقبال ابھی سے شروع کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات جو رکھی ہے وہ عبادات کی دو قسمیں، ایک عبادت تو بالواسطہ اور ایک عبادت بلا واسطہ۔ عبادت بلا واسطہ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا ہے نا، یہ بلا واسطہ عبادت، ہم ہیں اور ہمارے اللہ ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن جڑ رہا ہے۔ اور ایک عبادت تو کیا ہے؟ بالواسطہ عبادت، جیسے مثال کے طور پر بھائی ہماری بہت ساری ضرورتیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن اس ضرورت کو اگر ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں، کھانے کو اگر ہم سنت کے مطابق کھاتے ہیں، سوتے وقت سنت کے مطابق سوتے ہیں، تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ کھانا کھانے کے بعد جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ رکھ کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے، ویسے ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت دو طریقے سے، ہم جس اعتبار سے بھی اللہ کو خوش کرنا چاہے خوش کر سکتے ہیں۔ تو یہ موقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں دے رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی گویا ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے نا، وہ ایک مکمل تربیتی کورس ہے۔ اس میں انسان کے دلوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ ایک انسان ہے، حالانکہ اس کو کھانے کی ضرورت، اس کو پینے کی ضرورت، اس کو بیوی کے ساتھ صحبت کی ضرورت، لیکن اللہ نے اس کو بھی منع کر دیا، جو حلال چیز تھی اس کو بھی منع کر دیا۔ گویا کہ انسان کی جو ضروری چیز ہے اس سے روکا اور اس کو فرشتوں کی صفت عطا فرمائی۔ بھئی فرشتوں کی یہ صفت ہے، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو بیوی کی ضرورت ہے، لیکن انسان کے اندر یہ ساری ضرورتیں ہونے کے باوجود بھی اس سے روکا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو ایک جو صفت ہے اور اس کے اندر جو یعنی جو گناہ کر کر کے جو اس کے دلوں کو اس نے گندا کر دیا ہے، اس کا دل کالا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے دل کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک یعنی اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے 11 مہینے تیرے اوپر بہت زیادہ غبار چڑھا دنیا کا، تو مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ رمضان کا موقع آ رہا ہے کہ جس میں کیا کرے گا تو، جس میں عبادت کر کے، ان کھانے پینے سے رک کر کے، بیوی سے صحبت کو رک کر کے کیا کرے گا؟ میرے ساتھ تعلق استوار کرے گا۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ہم جیسا رمضان گزاریں گے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا 11 مہینے ہمارے گزاریں گے۔ اگر ہم نے رمضان کو اچھے طریقے سے گزارا، عبادتوں کے اندر، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، دعاؤں میں، استغفار میں اگر ہم نے گزارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، یعنی یوں سمجھو کہ ابھی سے اس کی کثرت شروع کرو۔ اس کا رمضان کا استقبال یہی ہے۔ بھائی ہم نے 11 مہینے بہت دنیا کمائی، 11 مہینے ہم نے دنیا کے پیچھے بہت چلے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو اہم جو کام ہے ہمارے، اس کو ابھی سے نمٹانا شروع کر دو، تاکہ رمضان میں اس سے ہمیں یعنی ہماری عبادتوں میں خلل نہ پڑے۔ اور ابھی سے اس کا ٹائم ٹیبل بناؤ، نظام الاوقات بناؤ کہ بھئی ہم صبح میں سحری کے وقت اٹھیں گے تو یہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہ کام کریں گے، اس کے بعد ہمارا یہ کام ہوگا، اس میں ہمارا گھر کا کام کاج بھی ہوگا، اس کے بعد اس کے اندر ہماری یعنی ملازمت بھی ہوگی، اگر کسی جگہ ہماری تجارت ہے تو تجارت بھی ہوگی، سارا چیز ہوگی۔
دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، تجارت کو چھوڑنا نہیں ہے، ملازمت کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کا نظام الاوقات بنائیں، تو انشاءاللہ ہمارا رمضان اچھی طریقے سے گزرے گا۔ ورنہ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں رمضان شروع ہوا، کیسے رمضان چلا گیا اور کس طریقے سے گزر گیا۔ نہ بیچاروں کو روزوں سے کچھ مطلب ہے، نہ نماز سے کچھ مطلب ہے، نہ تراویح سے کچھ مطلب ہے۔ اس میں خاص طور پر جو دو عبادت زیادہ ہے رمضان کے اندر، وہ روزہ ہے اور تراویح۔ لیکن دوسری جو عبادت ہے وہ ہم کرتے تو ہیں، لیکن ان ساری عبادتوں کی کثرت کرتے ہیں رمضان میں۔ قرآن پڑھتے ہیں ہم پورا سال، لیکن رمضان میں اس کو بڑھا دیں۔ ایک پارہ پڑھتے تھے، 5 پارے کر دو، روزانہ کے 10 پارے کر دو۔ نوافل پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، اب اس کا اہتمام کریں گے۔ تہجد کا بھی اہتمام، اشراق، چاش، اوابل کا بھی اہتمام کریں گے۔ ذکر کرتے تھے، تھوڑا بہت کرتے تھے، کبھی کیا نہیں، کبھی نہیں کیا، نہیں، رمضان میں انشاءاللہ العزیز ہم پابندی کے ساتھ کریں گے، کثرت کے ساتھ کریں گے۔ گناہوں سے بچتے تھے، کبھی نہیں بچتے تھے، لیکن نہیں، رمضان میں ہمیں ضرور بھی ضرور گناہوں سے بچنا ہے۔ دوستو اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی روزہ رکھنے کی وجہ بتلائی، لعلکم تتقون فرمایا اللہ نے کہ روزہ اس وجہ سے رکھوا رہے ہیں، تمہیں کوئی بھوکا پیاسا یعنی مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کی کثرت ضروری ہے، اور اس کی عادت ابھی سے ڈالیں۔ جب بھائی جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، ایک دم سے جب رمضان شروع ہوگا اور روزے رکھنا شروع کریں گے تو ہمارے یعنی بدن کے اوپر بوجھ پڑے گا، تو ابھی سے ہمارا کھانا کم ہو جائے گا۔ ہم دوسرے مہینوں میں کھانا کھاتے تھے تو اس کی مقدار میں تھوڑی کمی کرتے، اگر ہم دوپہر میں قیلولہ نہیں کرتے تھے تو تھوڑا بہت قیلولہ کی عادت ڈالیں، اور صبح میں جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے ابھی سے عادت ڈالیں گے قرآن کی تلاوت کی اور ان دوسری عبادتوں کی، تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں یعنی کوئی ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ دوستوں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، اب ذرا سوچو تو صحیح، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈتے ہیں کھانے کے اندر، پینے کے اندر، سونے کے اندر، لیکن کبھی ہم نے اس سنت کا خیال کیا کہ کبھی ہم بھی ہماری یہ سنت زندہ ہو جائے کہ ہم بھی ایسی عبادت کریں کہ ہمارے پاؤں کے اوپر ورم آ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا رکوع ایسا تھا اور اتنا طویل ہوتا تھا کہ اس کا کوئی یعنی خیال بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ سجدہ کرتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، بعض بار فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ حضور زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال وہ عبادتوں میں یعنی کیسی کیسی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب دیکھو کیسی عبادت انہوں نے کی ہو۔ اسی طرح یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد وکیع بن جراح، ان کے متعلق یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، وکیع بن جراح کو سفر میں بھی دیکھا اور حضر میں بھی دیکھا کہ وہ یعنی دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں پوری رات عبادت کرتے تھے اور پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور پوری رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نہ صرف یہ کہ مردوں کے متعلق بلکہ عورتوں کے متعلق بھی حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہر شب کے اندر، ہر رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی، عورت ذات۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے علماء کرام کے ایسے عبادتوں کے ان کے واقعات ہیں کہ ان کے واقعات کو سن کر کے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کئی اس طریقے سے بھی وہ عبادت کرتے تھے۔
بس صرف مجھے اتنا کہنا ہے دوستو کہ ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کریں، اور رمضان کی تیاری یہی ہے کہ ہم عبادتوں کے اندر ہماری بڑھوتری ہو، گناہوں سے ابھی سے بچنے کی کوشش کریں ہم، اور خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان میں یعنی انشاءاللہ العزیز ہم اچھی طریقے سے عبادت کریں گے، اور رمضان کو عبادتوں میں گزاریں گے انشاءاللہ، اور کچھ اپنے آپ کو تھکانے کی کوشش کریں گے، کچھ اپنے آپ کو تھکانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے 20 رکعت تراویح پڑھی ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، اب جا کر کے سو جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین کے احوال کو آپ پڑھو، تراویح ہو جاتی تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے چائے ناشتہ ہوتا تھا، بس اس کے بعد پھر وہ نوافل میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور بعض حضرات تو یعنی سحری تک نوافل کے اندر رہتے تھے۔ اس طریقے سے تو ہم سے نہیں چاہا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت جتنا بھی ہم سے ہو سکے دوستو عبادتوں کی کثرت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کا ہی سنے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد